لہذا انسان کا فیصلہ ہے اصل. کوئی چیز بھی ثانوی درجے میں خیر یا شر کے لیے مؤید ہو سکتی ہے، تائیدی ہو سکتی ہے. انسان کے لیے کوئی پہلو نہ کسی داعی شر کو کوئی اختیار حاصل ہے اور نہ کسی داعی خیر کو کوئی اختیار ہے. قرآن مجید میں شیطان لعین کے بارے میں تو بار بار آیا ہے، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین. میرے بندوں پر تجھے اختیار کوئی نہیں ہوگا سوائے ان کے جو خود تیرا اتباع کریں، جو غاوون میں سے ہو. ان کی سوچ، ان کی طلب خود کج ہو چکی ہے اور وہ تیرا اتباع کرے. انہیں تو جہاں چاہے لے جا، جس کھائی میں چاہے جا کر گرا. لیکن میرے بندوں پر جو میرے راستے پر چلنا چاہے تجھے کوئی اختیار حاصل نہیں. تو یوں سمجھیے کہ جو خارج کے داعیان شر ہیں ان میں سب سے بڑا ابلیس لعین، اور خارج کے داعیان خیر جو ہیں اس میں جو اتمام حجت کے درجے میں نبوت اور رسالت، اور وہ جو اپنے معراج کو پہنچی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مبارکہ میں، ان کو بھی صاف صاف سنا دیا گیا کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے نبی، آپ کو اختیار نہیں ہے کہ آپ جسے چاہیں ہدایت دیں. یہ تو اللہ ہدایت دے سکتا ہے جس کو چاہے. اس نے بھی اپنی اس ہدایت کا یہ ضابطہ بنایا ہوا ہے، جو ہدایت کا طالب ہوتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. زبردستی وہ ہدایت پر کسی کو نہیں لاتا. تو اب یہ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ اور ایمان بالرسالت کا باہمی ربط و تعلق، رسالت اصل میں اتمام حجت کے لیے، رسالت اصل میں قطع عذر کے لیے ہے. انسان اگرچہ ایز شخص بذات ہی مسئول ہے، جواب دہ ہے، ذمہ دار ہے ان استعدادات کی بنیاد پر کہ جو اس میں ودیت کی گئی ہے، جن سے مسلح کر کے اسے اس امتحان میں ڈالا گیا ہے. لیکن اس پر رحمت خداوندی کا یہ تقاضا ہوا کہ اس پر اور اتمام حجت کر دیا جائے، حق کو واضح کیا جائے. انبیاء آئے فطرت کی براہین اور دلائل سے اور کلام الہی کے نور سے لوگوں کو اندھیروں سے نور کی طرف، روشنی کی طرف نکالے، اجالے میں لائیں، حق کی راہ کو روشن کرے، اجاگر کرے. انفرادی اور اجتماعی سطح پر اس کا ایک عملی نمونہ پیش کرے، تاکہ اب یہ سمجھ لیجئے ایک حجت علمی بھی ہوتی ہے. آپ نے ایک بات کو دلائل سے ثابت کر دیا، علمی سطح پر مبرہن کر دیا، حجت قائم ہو گئی. لیکن یہ حجت قائم ہوئی انہی لوگوں پر کہ جن کی کچھ وہ علمی سطح بلند ہے، جو اس دلیل کی ویلیو پر، اس کی بنیاد پر سمجھ پائیں گے. اس کے بعد ایک اور بڑی وسیع نوع انسانی کی تعداد وہ ہوگی کہ جو شاید اس علمی سطح پر بات کو نہ سمجھ سکے، لیکن اگر اس کا کوئی عملی نمونہ پیش کر دیا جائے تو وہ سمجھ جائے، بات سامنے آ جائے گی، کھل جائے گی. لہذا انبیاء کرام حق کی دعوت دیتے قولاً اور اس کا نمونہ پیش کرتے تھے عملاً. اور یہ نمونہ انفرادی سطح پر بھی، اجتماعی سطح پر. اور اس سب کا جو حاصل ہے وہ قرآن مجید کی اصطلاح میں ہے شہادت. اس لفظ کو بھی آج ذرا اچھی طرح سمجھیے. قرآن مجید کی روح سے شہادت کا لفظ مستعمل ہوا ہے انبیاء کرام کے فرض منصبی کی ادائیگی کے لیے. یہ لفظ اس معنی میں کہ مقتول فی سبیل اللہ کے معنی میں پورے قرآن میں نہیں آیا.
عجیب بات ہے، اس کی نفی میں نہیں کرتا، حدیث میں آیا ہے، اور کس معنی میں آیا وہ میں ابھی واضح کروں گا، لیکن اس حقیقت کو پہلے نوٹ کیجئے کہ پورے قرآن مجید میں لفظ شہادت یا شہید اس معنی میں نہیں ہے۔ صرف ایک آیت ہے سورہ آل عمران کی جہاں یہ معنی لینے کی گنجائش موجود ہے، وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ، بس یہاں امکان ہے، یہاں بھی لازم نہیں۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ کی راہ میں قتل ہونے کا مضمون آیا ہے، بار بار آیا، لیکن وہاں لفظ شہادت یا شہید نہیں ہے۔ یہ سورہ بقرہ میں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقلب عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، وہی قتل فی سبیل اللہ۔ صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، وہ اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، قتل کرتے بھی ہیں، قتل ہوتے بھی ہیں۔ لفظ شہید یا شہادت نہیں۔ حضور کی ایک دعا آتی ہے، دعا یا ایک خواہش کا اظہار، لَوَدِدتُّ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ ثُمَّ أُحْيَا، میری بڑی ہی تمنا ہے، بڑی خواہش ہے، میں اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤں، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں، پھر مجھے زندہ کر دیا جائے، پھر اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤں، 3 مرتبہ، لیکن لفظ شہید کہیں نہیں۔ لفظ شہید جو قرآن میں آتا ہے وہ اس مضمون کی وضاحت کے لیے جو ابھی میں نے بیان کیا، اتمام حجت خلق خدا پر کر دینا، یہ ہے اصل شہادت، گواہی دے دینا اللہ کی طرف سے، حق کی گواہی، صداقت کی گواہی، توحید کی گواہی، رسالت کی گواہی، بعث بعد الموت کی گواہی، جزا و سزا کی گواہی، جنت اور دوزخ کی حقانیت کی گواہی، یہ گواہی ہے در حقیقت کہ جس کا دینے والا گواہ ہے اللہ کا، اور یہ وہ گواہی ہے جس کے لیے اللہ کے رسول مبعوث ہوئے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہ ہے شہادت۔ یہ شہادت قول سے ہوئی، اور اگر اسی کی آپ نے گواہی اپنی زندگی میں دے دی، بڑا مشکل ہے۔ تمہیں گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ رہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ کہنا آسان، اور اس کی گواہی عملاً دینا بہت مشکل۔ حضرت بلال کا اور جرم کیا تھا؟ یہی گواہی تھی جرم، احد 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 یہی تھا، اور تو نہ کوئی چوری کی نہ ڈاکہ ڈالا، کس پاداش میں اوندھے منہ سنگلاخ زمین پر جبکہ سورج نصف النہار پر چمک رہا ہوتا تھا، کس گناہ میں اور کس پاداش میں گھسیٹے جا رہے ہیں، احد احد۔ یہی وجہ ہے اس لفظ شاہد کو اب نوٹ کیجئے، جب نبی اپنی دعوت سے، اپنے قول سے، اپنے عمل سے اللہ کی توحید وحدانیت کی گواہی، آخرت کی گواہی، حق اور صداقت کی گواہی، عدل اور انصاف کی گواہی دے دیتا ہے، تو گویا کہ اس نے حجت قائم کر دی نسل انسانی پر، نوع انسانی پر، اور اس کے لیے اب لفظ ہے شہادت۔ انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا، ہم نے بھیج دیا ہے تمہاری طرف اپنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ بنا کر، جیسے کہ ہم نے بھیجا تھا فرعون کی طرف ایک رسول، یعنی حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام۔
یہی لفظ شاہد، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اے نبی ہم نے بھیجا ہے آپ کو شاہد بنا کر، مبشر بنا کر، نذیر بنا کر، اور اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر اس کے حکم سے، اور ہدایت کا ایک روشن چراغ بنا کر۔ ان تمام حیثیتوں میں مقدم اور اہم ترین لفظ شاہد۔ یہ ہے شہادت در حقیقت اتمام حجت کے لیے قرآن مجید کی اصطلاح، رسولوں کی بعثت اس کے لیے۔ اسی کا ظہور ہوگا قیامت میں، جب امتوں کی جواب دہی ہوگی۔ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ایک محاسبہ اس عدالت اخروی میں اجتماعی سطح پر ہوگا، امتوں کے معاملات طے ہوں گے۔ اس کو آپ کلیکٹیو اکاؤنٹیبلٹی کہہ لیجئے، اور اس کے بعد مرحلہ آئے گا وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، ہر شخص کو جواب دہی کر دی۔ جب وہ محاسبہ امتوں کی سطح پر ہوگا، یہ بھی سورہ نساء کی آیت ہے، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اے نبی کیسا ہوگا اس دن، کیا ہوگا اس دن، کیا بیتے گی اس دن، جبکہ ہم ہر قوم پر، ہر امت پر ایک گواہ کھڑا کریں گے اور آپ کو گواہ بنا کر لائیں گے ان کے خلاف۔ یہاں وہ لفظ علا جو ہے وہ نوٹ کیجئے، میں نے اسی لیے پہلے یہ وضاحت کی تھی کہ علا آتا ہے مخالفت، خلاف کے لیے۔ انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم، تم پر گواہ، کس معنی میں کہ تم پر اتمام حجت کر دی ہے اس نے، اور قیامت میں وہ ٹیسٹیفائی کرے گا کہ اے اللہ تیرا دین، تیری ہدایت جو مجھ تک پہنچی تھی میں نے بلا کم و کاس ان کے سامنے پیش کر۔ اب یہ جواب دہ ہے خود، یہ مسئول ہے اپنے طرز عمل کے، یہ پورے طور پر ذمہ دار ہے اپنے طرز عمل کے، یہ لا علمی کا بہانہ پیش نہیں کر سکتے، یہ گواہی خلاف پڑنے والی ہے۔ اور آپ اس دور کی مروجہ جو عدالتی اصطلاحات ہیں ان میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ سرکاری گواہ کی حیثیت سے انبیاء اور رسل پیش ہو، یہ پروزیکیوشن وٹنسز کی حیثیت سے ان کی حاضری ہوگی۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، آپ کو ان کے خلاف گواہ کھڑا کریں گے۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آئے ہیں۔ مشہور واقعہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے حضور نے فرمائش کی کہ مجھے قرآن سناؤ۔ انہوں نے عرض کیا حضور آپ کو سناؤں، آپ پر تو قرآن نازل ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں مجھے دوسروں سے سن کر کچھ اور لطف آتا۔ اب وہ تعمیل امر میں، امتثال امر میں انہوں نے سورہ نساء آغاز سے پڑھنی شروع کی، وہ نگاہیں نیچی کیے ہوئے پڑھ رہے ہیں، حضور سن رہے ہیں۔ جب اس آیت پر پہنچے تو حضور نے فرمایا حسبک حسبک، بس کرو بس کرو، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے جو نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو جاری۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اب آپ نوٹ کیجئے، یہ قافلہ نبوت و رسالت چلتا رہا، اللہ کے رسول آتے رہے، حجت قائم کرتے رہے۔ اسی فلسفہ رسالت کے اعتبار سے یہ مسئلہ بھی اہم ہے کہ رسول کے آنے کے بعد چونکہ حجت آخری درجے میں قائم ہو جاتی تھی، لہذا جس قوم کے پاس رسول بھیج دیا جاتا تھا اب اس کو کوئی رعایت نہیں دی جاتی،
اس کے لیے گویا کہ آخری عدالت کا فیصلہ بن کر رسول آتا تھا. جب تک رسول نہیں آیا کوئی عذر باقی ہے. رسول کے آنے کے بعد، ہدایت کے اس طرح مبرہن ہو جانے کے بعد، حق کے اس طرح منکشف ہو جانے کے بعد، قولاً اور عملاً حجت قائم ہو چکنے کے بعد، اب بھی اگر قوم اپنے کفر پر، اپنے اعراض پر، اپنے انکار پر اڑی ہوئی ہے تو اب وہ کسی رعایت کی مستحق نہیں. یہی وجہ ہے کہ رسولوں کے باب میں اللہ کی سنت یہ رہی ہے کہ جس قوم کی طرف رسول بھیج دیا گیا اور اس کے باوجود وہ کفر پر، شرک پر، کجروی پر اڑی رہی تو اس کو نیست و نابود کر دیا گیا، ہلاک و برباد کر دیا گیا. وہ یہ جس کو قرآن مجید کبھی تعبیر کرتا ہے کہ کَأَلَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، وہ ایسے ہو گئے کہ جیسے کبھی تھے ہی نہیں. لا یرا الا مساکنہم، اب نہیں دکھتے مگر صرف ان کے مسکن، مکین نہیں رہے، مکان رہ گئے، کھنڈرات ہے جو اپنے رہنے والوں کی عبرتناک داستان سنا رہے ہیں. قوم نوح پر، قوم ہود پر، قوم صالح پر، قوم لوط پر، قوم شعیب پر، آل فرعون پر اللہ تعالیٰ کی اسی سنت، اللہ کے اسی قانون کے تحت عذاب آتا ہے. یہ معاملہ ایک اعتبار سے بڑا اہم ہے. حضرت مسیح علیہ السلام بھی رسول تھے. قرآن مجید نے صراحت کے ساتھ کہا ہے رسولاً الی بنی اسرائیل. میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا نبوت اور رسالت کا ایک فرق، اس کو یہاں بھی سمجھ لیں. نبی اپنی ذات میں نبی ہے، رسول وہ اس وقت ہوا جب تعین کے ساتھ کسی قوم کی طرف اسے مبعوث کر دیا گیا. نبی کے لیے یہ شرط لازم نہیں ہے کہ وہ ضرور غالب ہو کر رہے. نبی مغلوب بھی ہو سکتا ہے، نبی قتل بھی ہو سکتا ہے. حضرت یحییٰ قتل ہو گئے علیہ الصلوۃ والسلام. رسول کبھی مغلوب نہیں ہو سکتا. فرض سمجھ لیجئے ایک سپاہی جب وہ وردی میں ہوتا ہے وہ حکومت کا نمائندہ ہوتا ہے. ایک سی ایس پی اپنی جگہ ہے، جو بھی کچھ ہے، ابھی اس نے کہیں ڈی سی کی حیثیت سے چارج نہیں لیا ہے. چارج لے لے گا تو اب اس کی عزت حکومت کی عزت، اس کا وقار حکومت کا وقار ہے. وہ نمائندہ ہے اس حکومت کا. نبی ہونے کی حیثیت سے اپنا رتبہ اس کا بہت بلند ہے، لیکن اس کے معاملے میں اللہ کا وہ قانون نہیں ہے. نبی مغلوب ہو سکتا ہے، نبی قتل ہو سکتا ہے، اور ہوئے ہیں. بنی اسرائیل کے جو جرائم ہیں، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ ذلک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون. انبیاء کا قتل، لیکن رسول نہیں. کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب آ کر رہے ہیں. رسول مغلوب نہیں ہو سکتا. حضرت نوح نے یہی تو فریاد کی تھی، انی مغلوب فانتصر. اے اللہ میں تو مغلوب ہوا چاہتا ہوں، مدد فرما. اور مدد آئی اور پوری قوم کو نیست و نابود کر دیا. وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ أَنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ. تو رسولوں کا معاملہ یہ ہے، وہ آتے ہیں تو قوم کے لیے عدالت بن کر آتے ہیں. قوم انکار کرتی ہے، اس کو نیست و نابود کیا جاتا ہے، اور رسول جو ہے وہ غالب ہوتا ہے. حضرت مسیح علیہ السلام کے معاملے میں
اگر یہ نہ مانا جائے کہ ان کو دوبارہ دنیا میں آنا ہے نزول مسیح، تو یہ قانون ٹوٹتا ہے۔